لیے آپ سے جب آپ نون لیگ کی میں ہوتے ہوئے تحریک انصاف پر شدید تنقید کرتے تھے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تو ہم بار بار کہتے تھے آپ کیسے ٹھیک کر لیں گے یہ معاملات تو ہیں آپ کیسے ٹھیک کر لیں گے اب بتائیے آ گئے آپ حکومت میں کیسے ٹھیک کر لیں گے؟ شکریہ شاہزاد بھائی. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ کچھ اپنی گزارشات پیش کروں کہ شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم کے سمیت یہ کس طرح ٹھیک کریں گے، پہلے یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ اس وقت خان صاحب جو چھوڑ کے گئے ہیں، عمران خان صاحب، وہ کیا سچویشن چھوڑ کے گئے ہیں. تو جب ہمیں بتایا گیا تھا مثال کے طور پہ اس سال کے شروع میں کہ یہ اس سال رواں میں 4000 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈیفیسٹ کریں گے، بجٹ کا خسارہ ہوگا 4000 ارب روپیہ، جو ایک ریکارڈ تھا لیکن بہرحال 4000 ارب روپیہ تھا. اب یہ بات پتہ چلی کچھ دنوں پہلے اخبار میں 4300 ارب کا آیا تھا، ہمارا بھی تخمینہ، میرا تخمینہ بھی تھا کوئی 4600 ارب روپے کا تھا. لیکن اب یہ بات آج پتہ چلی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ جس سپیڈ پہ جا رہی ہے تو 5600 ارب روپیہ تقریباً وہ خسارے کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں. وہ ان کا خود کا پروجیکشن ہے، یہ پروجیکشن میں نے نہیں بنایا، یہ فائنانس منسٹر نے شوکت ترین صاحب کے زمانے میں بنایا ہوا ہے کہ آپ شروع کرے تھے آپ 3990 پہ، آپ اس وقت جو ہے وہ 5600 ارب روپے کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں. اس کے علاوہ 800 ارب روپے اور خرچہ دینا ہے وفاقی وزارت کو، کیونکہ ڈیفرنٹ کمپنیز نے نقصان کیا ہے. مثال کے طور پر 220 ارب روپے SNGPL کو دینے ہیں کیونکہ انہوں نے LNG اور RLNG کے بزنس میں اتنا نقصان کر دیا ہے. تو یہ ایک اگر یہ سارے پیسے دے دیے اس سال میں تو سال رواں میں ان کے پروجیکشن کے حساب سے 6400 ارب روپے کا خسارہ ہوگا، جو کہ نہ صرف ایک ریکارڈ ہے بلکہ کسی 4 سال میں مسلم لیگ کے پہلے جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اتنا ڈیفیسٹ نہیں ہوا تھا. یہ اس نیچ پہ خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں. اس کے بعد 373 ارب روپے کا اس 800 میں شامل ہے پیکج جو انہوں نے یہ ابھی بجلی اور پیٹرول کے اوپر پیکج دیا ہے. اس وقت وفاقی حکومت 40 روپیہ پر لیٹر نقصان کر رہی ہے، اور یہ سب آخری 2 مہینوں میں خان صاحب نے کیا. جب ان کو لگا کہ ان کی حکومت جانے لگی تھی تو پھر انہوں نے اس سب تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، گورننس کو چھوڑ دیا. انہوں نے لاپرواہی کی ایک الگ مثال قائم کی کہ انہوں نے کہا یار خزانہ جائے بھاڑ میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میں اپنی پاپولیرٹی رکھ لوں، کچھ کر لوں. تو کسی نے توجہ نہیں دی. اس 15 دن کے اندر یہ جو پیسے اس وقت سستے بجلی پیٹرول بیچ رہے ہیں اس کی سبسڈی بھی پاس نہیں کی، وہ بھی سب شہباز شریف کو کرنی ہوگی، وہ بھی یہ نہیں کر کے گئے. اور جو اس قسم کی جو معیشت انہوں نے وفاقی بجٹ کا خسارہ کیا ہے. اور پھر میں ابھی 1 سیکنڈ میں آتا ہوں آپ کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ. یہ ریکارڈ ہیں پاکستان کے اندر. یہ مطلب یہ شرمندگی کی بات ہے کہ آپ نے گروتھ بھی نہیں دی. آپ 4 سال سے ہم کو کہتے رہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دو گے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو آپ ہم سے زیادہ دے رہے ہیں. اس سال 20 ارب کا آپ دیں گے. آپ تجارتی خسارہ کریں گے 45 ارب روپے کا، 45 ارب ڈالر کا معاف کیجیے گا، جو اگین پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہوگا ایبسولوٹ اماؤنٹ میں بھی اور ایز اے پرسنٹیج آف GDP. آپ جو امپورٹ کریں گے وہ 75 بلین ڈالرز کا ہوگا، اور اس وقت آپ کے پاس 45 سے 50 دن کے امپورٹ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، صرف زر مبادلہ رکھا ہوا ہے. پچھلے مہینے میں 500 کروڑ ڈالر زر مبادلہ کے کم کر دیے ایک مہینے کے اندر. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب زر مبادلہ اس طرح کم ہوگا تو روپے کی قیمت بھی گرتی رہی. جب روپے کی قیمت گرے گی تو پھر مہنگائی ہو جائے گی، اور پھر مہنگائی بھی ہوش روپے مہنگائی. خان صاحب نے نہ صحیح ان کو گورننس مگر اب آپ کی حکومت آ گئی اور ظاہر آپ کو یہ حالات پتا تھے. تحریک انصاف کو بھی یہ کہتے تھے، مگر تحریک انصاف کا مسئلہ یہ رہا کہ وہ اپنے چوتھے سال میں بھی آپ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے. اب تو آپ کا شروع کے 2 دن ہیں تو ٹھہرا رہے ہیں. 1 مہینے بعد بھی اگر آپ انہی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوں گے تو اس سے معاشی طور پر بھی نیگیٹو میسج ہی جائے گا سرمایہ کار کو کہ بھائی ملک کی جو معاشی ٹیم ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ملک کا بہت برا حال ہے. تو اس لیے آپ کے پاس کوئی فارمولا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ IMF کا پروگرام آپ نے آج بھی کہا پریس کانفرنس میں بحال کرانا ہے تو پیٹرول کی قیمت آپ کو پاس آن کرنی پڑے گی، بجلی کی قیمت پاس آن کرنی پڑے گی جو خان صاحب سبسڈی دے گئے ہیں. تو کیا ہوگا پھر؟ جی میں سب سے پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ ہم دیکھیں ان کی غلطی سے ادھر پہنچے ہیں، لیکن اس وقت ذمہ داری ہماری ہے. اس وقت شہباز شریف از ریسپانسبل فار واٹ ہیپنس ٹو دا اکانومی آف پاکستان. آج سے اس معیشت کا، کل سے بلکہ گزشتہ کل سے اس معیشت کا رسپانسبل جو ہے وہ ذمہ دار جو ہے وہ شہباز شریف ہے، اور وہ ذمہ داری لینے کے لیے قبول کرتے ہیں. ہم اس کو سر آنکھوں پہ لیتے ہیں ذمہ داری کو. یہ ہمارا ملک ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہمارا کام ہے. تو جہاں پہ یہ بہت مسائل چھوڑ گئے ہیں وہاں پہ پاکستان میں بے پناہ وسائل ہیں. ہم خدا نہ خواستہ یہ بات نہیں کریں گے جو وہ کرتے تھے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. میں تو آج بھی کہا کہ جتنے انہوں نے معاہدے کرے ہیں بین الاقوامی معاہدے، CPEC کے یا دوسرے، ہم اس کو آنر کریں گے.
یہ خود جو شوکت ترین صاحب نے خط لکھا تھا IMF کو، اس کی خود یہ خلاف ورزی کرتے ہیں. وہ تو خلاف ورزی کر رہے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں. ہم تمام معاہدوں جی یہ تو کر گئے خلاف ورزی. اب اگر مسئلہ یہ ہے جب آپ IMF کے پاس جائیں گے کہ ہمارا پروگرام بحال کر دو، تو IMF آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اس خطے میں کون ہے جو پیٹرول کے اوپر سبسڈی دے رہا ہے، کون سا ملک ہے جو بجلی کے اوپر وہ سبسڈی دے رہا ہے جو آپ دے رہے ہیں، آپ ہم سے وعدہ کر کے گئے تھے. اگر آپ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے بڑھائیں گے تو عمران خان صاحب آپ کو جینے دیں گے؟ عمران خان صاحب آپ کو سیاست کرنے دیں گے؟ دیکھیے، پاپولزم کی جھوٹ کی سیاست پہ میں نہیں پریشان ہوتا. میرا کام اس وقت سیاست نہیں ہے. میرا کام جو ہے وہ بیسٹ ایڈوائز دینی ہے میرے پرائم منسٹر کو، اور میرا پرائم منسٹر کا کام یہ کہ اس وقت پاکستان کو چوپی واٹر سے نکالنا ہے. شہباز شریف از ویری اویئر آف دیٹ کہ سب سے پہلی جو صبح ہم نے میٹنگ کری ہے وہ ایک معیشت کے اوپر کری ہے، اور ہم بالکل ہم پورے اس بات پہ تیار ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. کل صبح جو ہے وہ پیٹرولیم کی بھی میٹنگ ہوگی، تو ہم کو اس بات کا پورا ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ سپلائی چین میں پیٹرولیم کے شاہزیب خواندہ صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ کیونکہ کمپنیز نقصان میں ہیں، بہت ساری کمپنیوں کے پاس لیکوڈیٹی نہیں ہے تو ایلسیاں نہیں کھلی ہیں. اس کی وجہ سے پیٹرول کی سپلائی چین میں مسئلہ ہے، اور کچھ دنوں میں پیٹرول کا مسئلہ نہ ہو جائے. ہم کو اسی کی وجہ سے، اس پیٹرول کی وجہ سے، ڈفرنٹ انجنز کی وجہ سے آج پاکستان بھر میں لوڈ شیڈنگ کر دی ہے. خان صاحب اس ملک میں اندھیرے واپس لے کر آئے جو بڑی محنت سے نواز شریف نے ختم کیے تھے. تو ہم کو اس بات کا ادراک ہے، شہباز شریف کو اس بات کا ادراک ہے. ہماری ایک ایکسپیرینس ٹیم ہے اللہ کی مہربانی سے. ہم پوری ذمہ داری لیتے ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ جتنی بھی بدحالی میں خان صاحب چھوڑ کے گئے، شہباز شریف اس کو بہتر کرے گا. فرض ہے، اس کے لیے پہلے بھی کیا تھا، مگر اس کے لیے مشکل فیصلے چاہیے مفتاح اسماعیل صاحب. اور مشکل فیصلے کرنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا ایک نئے مینڈیٹ والی حکومت چاہیے ہوتی ہے، بجائے اس کی کہ چوتھے سال والی حکومت جس کو اگلے سال الیکشن میں جانا ہے؟ الیکشن لڑنے کے لیے تو پاپولسٹ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، مشکل کہاں کر پاتے ہیں؟ 12.25% کی شرح سود ہے، اس پہ کہاں سے گروتھ لے کر آئیں گے؟ IMF کے پروگرام میں کہاں سے ایک ایکسپینشنری بجٹ دے پائیں گے جہاں جو پاپولسٹ ہو اور الیکشن آپ کو جتا سکے؟ تو آپ پھنس نہیں گئے ہیں؟ بہتر نہیں الیکشن ہو؟ بھائی مشکل فیصلے ہم نے کرے جب ہم کو جیلوں میں ڈالا تھا اور ہم نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے. ہم میں سے کون مشکل فیصلے کر کے نہیں آیا یہاں پہ؟ مشکل فیصلے کریں گے اور اس ملک کے لیے کریں گے. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ IMF سے بات کرنی ہوگی، کریں گے IMF سے بات، IMF کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو ہر وہ چیز جو انہوں نے مانی تھی لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، ہم اس معاہدے کو تھوڑا سا رینیگوشیٹ کریں گے. ہم اس کو سمجھائیں گے کہ ہماری نئی حکومت آئی ہے، ہم کو تھوڑا سا وقت دیں، ہم اس سے بات کریں گے. لیکن ہم اس میں کوئی نہ کوئی چیز کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ مفتاح اسماعیل یا شہباز شریف خاص طور پر کوئی چیز پہ سائن کر کے دے گا تو پھر ہم اس پہ کھڑے رہیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ نہ صرف IMF کو بھی ساتھ رکھیں گے. دیکھیے شاہزیب صاحب، میں آپ کو یہ سچ بتاؤں، اس وقت پاکستان کے خزانے میں پچھلے ہفتے جمعے تک 11.4 بلین ڈالرز تھے، صرف 11.4 بلین ڈالر، جو عام طور پر صرف 50 دن کا امپورٹ ہے. لیکن obviously میرا ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے تو مجھے کچھ پیسے بھی ملتے ہیں. لیکن ہم مہینے کا 1.5 سے 2 ارب روپے کی ایوریج پہ، پچھلے 8 مہینے میں ایوریج پہ ہم 1.5 ارب ڈالرز کا خسارہ کر رہے ہیں، جاری خساروں کا خسارہ، جاری اکاؤنٹس کا خسارہ. تو اگلے 4 مہینوں میں یہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دا ریمیننگ آف دا ایئر 3-4 ارب ڈالر وہاں سے نکل جائیں گے. اس کے علاوہ اگر ہم کو 3 بلین ڈالرز کی ری پیمنٹ کرنی ہے، پھر اگر ہم IMF کے پروگرام سے باہر ہو جاتے تو جو سعودی عرب سے پیسے آئے تھے وہ اس بات پہ مشروط تھے کہ آپ IMF کے پروگرام میں رہیں. تو لہٰذا IMF کے پروگرام میں رہنا میرے خیال سے اس وقت پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہے. اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ دیکھیں، میں خدا نخواستہ سری لنکا کی طرف یا ادھر جانا بھی نہیں چاہتا ہوں، سوچنا بھی نہیں چاہتا ہوں ان چیزوں کا. تو ہم اگر مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو مشکل فیصلے کریں گے. جو مگر اس کے لیے یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے بہت سخت شرائط پہ پیسے دیے تھے اور اس کو IMF کے پروگرام سے منسلک کیا تھا کہ IMF کا پروگرام رہے گا. مگر آپ کو فوری طور پر پھر دوبارہ دوست ممالک کے پاس جانا نہیں پڑے گا کچھ مزید پیسے کے لیے کہ جی رکھوائیے، اس وقت حالات بہت برے ہیں ہمارے؟ سر، آپ اگر دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں یا کسی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے پاس جاتے ہیں یا کسی کے پاس بھی قرض لینے جاتے ہیں تو وہ آپ سے یہ تو پوچھے گا نا کہ بھائی تمہارے فائنینشیل حالات کیسے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا 4,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا اور آپ ڈیفیسٹ کر دیتے ہیں 6,400 ارب روپے کا، تو پھر کیسے کام چل سکتا ہے؟ وہ کوئی بولے گا کیسی باتیں کرتے ہو. تو ہم کو پہلے اس کو سمیٹنا ہوگا. میں تو اس سال بھی ڈیفیسٹ کم کروں گا انشاءاللہ، پوری کوشش کریں گے ہم کہ اس سال بھی کم ہوگا. اور مطلب ہم دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پچھلی حکومت نے اپنے جو دوست تھے ATMs وغیرہ، ریل اسٹیٹ کی آپ کو پتا ہے 2 سال تک ایمنسٹی دی، ابھی ایک اور انڈسٹریل ایمنسٹی دے دی، اور غریب لوگوں کے اوپر بہت مزن پڑا ہے. اسی لیے شہباز شریف نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا وہ انہوں نے 25,000 روپے تنخواہ کر دی منیمم ویجز.
تاکہ کم از کم ہم کو پتا ہے کہ فوراً مہنگائی ختم نہیں کر سکتے. خان صاحب کی جو ناقص پالیسیاں ہیں اس کا ایک دن کے اندر مداوع نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن اگر ہم 25,000 روپے منیمم ویج کرتے ہیں تو کم از کم تھوڑے سے تو آنسو پہنچے جائیں گے نا ہمارے غریب لوگوں کے. مگر